اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کوکب شہزاد صاحبہ، تو یقیناً آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں جو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رعایات رکھی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ جی یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن مجید نے یہ جیسے کہ روزہ تو ہر ایک پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور چاہے وہ اپنی ایک خاص ایج پہ پہنچنے والے بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ مگر چونکہ خواتین کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے، جس میں ان کو کمزوری ہو سکتی ہے، ان کے لیے ناپاکی والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دی ہے۔ مطلب جیسے خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، یا سفر میں ہوں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، کہ اس میں ان کو ذوف ہو سکتا ہے، یا کسی قسم کی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی زچگی میں یا خاص ایام میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک میں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں خواتین اس معاملے میں بہت تساہل برتتی ہیں کہ روزے تو یہ ہیں کہ آپ نے پورے گنتی کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 29 مہینے کے روزے ہیں، رمضان میں 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں، تو آپ کو وہ پوری گنتی کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اور اسپیشلی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے چونکہ روزے مردوں سے زیادہ چھوٹتے ہیں، کہ ان کے مخصوص ایام میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کیفیت، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ چونکہ ہر مہینے ہماری نمازیں چھوٹنے کا عمل ہوتا ہے، تو وہ ان کی قضا نہیں ہے۔ مگر روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتے ہیں، تو اس لیے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے مردوں کے سفر کی وجہ سے ہوں، یا بیماری کی وجہ سے ہوں، یا خواتین کے نسوانی مسائل کی وجہ سے ہوں، تو وہ ہمیں فعدۃ من ایام اخر، ان کی گنتی کو ہمیں دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے۔ تو خواتین اس لیے جو بہت باشعور خواتین ہوتی ہیں، بڑی ول پار والی خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنی چھوٹی موٹی تکلیف میں بھی، جیسے پریگننسی ہے، چھوٹا موٹا سر میں درد ہے، تو وہ روزہ رکھتی ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو سب کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری اپنے سارے ناظرین سے درخواست ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہ چھوڑا کرے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دی ہے، مگر پھر بعد میں روزے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گنتی تو آپ کو پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس گنتی کو باقی دنوں میں پورا کرو، اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ تو آپ کو روزے کی گنتی تو پوری کرنی ہے، تو پھر اگر چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ اپنی ول پار سے اور اپنی بہادری سے آپ اس بیماری پہ یا اس تکلیف پہ قابو پا سکتے ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، مگر دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ آپ کو گنتی کو پورا کرنا ہے ہر صورت میں۔ اس کے بعد ہمیں آپ اور مزید اس بات سے بھی ہمیں آگاہ کریں کہ اگر خواتین کا دل چاہتا ہے کہ آپ تراویح کی نماز کے لیے جائیں، مسجد جائیں، جمعہ پڑھنے جائیں، اور کس طریقے سے ان کو اس کے بارے میں؟ یہ تو بہت ہی آپ سمجھیں کہ لازمی بات ہے۔ دیکھیے، ہم خواتین کے لیے ہمارے آج کل کے دور کی بات کر رہی ہوں کہ اسکولوں میں، کالجز میں دینی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے، بہت ہی معمولی سا اہتمام ہے، تھوڑا بہت جو بچوں کو کوئی صورتیں پڑھا دی جاتی ہیں، تھوڑا بہت۔ قرآن مجید کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مجید ہمارا مزاج کیسا بنانا چاہتا ہے، اس چیز کی کوئی تربیت جو ہے وہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں نہیں ہے، بدقسمتی سے، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہتی ہوں۔ تو پھر ایک مسجد رہ جاتی ہے کہ جہاں پر امام صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، دین کے تقاضے بھی بیان کرتے ہیں، ہم دین کی بہت ساری باتیں مسجد میں جا کے سن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتی تھیں، 5 وقت کی، یعنی کہ آپ دیکھیں فجر کے وقت جو ہے وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن خواتین فجر کی نماز بھی پڑھتی تھیں۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ
کسی آدمی نے وہ نماز کے لیے جا رہی تھی، زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ خواتین کا مسجد میں آنا بند کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو، کیونکہ اگر دیکھیے ہمارے ہاں بھی ایک پراپر مدرسے کے طور پہ خواتین کا انتظام کیا جائے تو جتنی لا علمی مذہب کے معاملے میں ہے، جتنی بے شعوری مذہب کے معاملے میں ہے، اور پھر اگر آپ مذہب سے لا علم ہے تو اس کا اثر آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں، آپ کے لباس میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے متعین ہدف جو ہیں لائف کے، اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ اس میں اخلاقیات کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی تعلیمات کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا. اللہ کون سا رنگ چاہتا ہے، اللہ کس سانچے میں ہمیں ڈھالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا. اور اللہ کی کتاب کو بہترین پڑھنے کا جو مرکز ہے یا پڑھائے جانے کا یا اس کی تعلیمات کا، وہ مسجد ہے. تو مسجد کے اندر خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جمعے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، خواتین کے لیے تراویح کا انتظام بھی ہونا چاہیے، خواتین کے لیے عید کا انتظام بھی ہونا چاہیے. یہ سارے انتظامات ہوں گے تو دیکھیے کہ کتنی اویئرنیس مذہب کے معاملے میں خواتین کے اندر، اپنے حقوق کے معاملے میں. بعض اوقات خواتین کو مذہب کے نام پر بہت غلط کہا جاتا ہے، بہت غلط باتیں کہی جاتی ہیں اور وہ بیچاریوں کو علم نہیں ہوتا. اگر اپنے مذہب کے بارے میں وہ جانیں گی تو ان کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا زیادہ علم ہوگا. تو میری تو اپنی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس چیز کا بہت اہتمام کریں کہ خواتین کے لیے اسپیشل ایک کمرہ ہر مسجد کے اندر ان کے لیے بنائیں کہ وہ آ کے اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں اور ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کر سکیں. ہمارے کچھ حضرات خواتین کے مسجد میں جانے کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن میں ان سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کو ایجوکیشن میں بھیج سکتے ہیں، ہم ان کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھیج سکتے ہیں، ہم ان کو باہر تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور میں اس کے حق میں ہوں کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو پھر ایک مسجد کو کیوں منع کیا جائے خواتین کو اس میں جانے سے؟ مسجد میں کیوں ان کو نہیں انکریج کیا جاتا؟ بلکہ انکریج کے علاوہ بہت ساری مسجدوں میں تو خواتین کے لیے انتظام ہی نہیں کیا جاتا. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ خواتین کا ضرور انتظام کرے تاکہ ہمارا ایک باشعور اور میچور معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے. بہت شکریہ کوکب شہزاد صاحبہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم حاضرین.